پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، سوائے آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی چوتھی آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کرتے ہیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ مل کر اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کریں۔ آج ہم مل کر سیکھیں گے غیر زبانوں میں جھوٹ موٹ بولنا۔ غیر زبانوں میں جھوٹ موٹ بولنا، دوسری زبانوں میں بولنا یا کسی اور فوق الفطرت سرگرمی کا اظہار ضروری نہیں کہ روح القدس کے کام اور اس کی موجودگی کا ناقابل انکار ثبوت ہو۔ ممکن ہے کہ جو ہمیں غیر زبانوں میں بولنا لگے وہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ یہ حقیقی تجربے کی ایسی نقل بھی ہو سکتی ہے جو انسانی کوشش یا شیطانی سرگرمی کی وجہ سے ہو۔ ایسی صورت میں یہ جھوٹ اور بناوٹی ہے۔ بائبل مقدس اس سلسلے میں ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہر ایک روح کا یا روحانی تاثر کا یقین نہ کریں۔ اس کی بجائے ہمیں پرکھنا چاہیے کہ آیا یہ روحانی تجربہ واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ پہلا یوحنا اس کا چوتھا باب اس کی پہلی آیت، اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا چوتھا باب اس کی پہلی ہے۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ہمیں اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، صحیح ہونے کی پیروی کرنے کے لیے جو آزمودہ تجربہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں پایا جاتا ہے، صورت میں یعنی خدا کی طرف سے ہونے کی صورت میں غیر زبانوں میں بولنا ایسے ہونا چاہیے جیسے روح نے بولنے کی توفیق بخشی۔ اعمال 2:4 جس کی تلاوت کی گئی، مشترکہ نمونے کی پیروی کرنے کے لیے جو آزمودہ تجربہ اعمال کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ غیر زبانوں میں بولنا کسی شخص کے
روح القدس میں بپتسمہ پانے کے حقیقی تجربے کا فوری اور از خود برآمد ہونے والا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیکھا ہوا تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کسی مسیحی کو یہ ہدایات دے کر سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی آوازیں نکالے جن سے وہ پہلے واقف نہیں۔ دوسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، روح القدس سختی سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اخیر دنوں میں کلیسیا میں کئی طرح کے دھوکے ہوں گے۔ ان میں نامخلصی، غلط مقاصد اور ریاکاری، جھوٹے اور دکھاوے کے کام۔ پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ شیطانی قوتوں کی طرف سے دلیرانہ اور معجزات۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 7 باب 22 اور 23 ہے۔ دوسرا تسنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 9 ہے۔ اور ایسے دھوکہ باز کارکن ہوں گے جنہوں نے خدا کے سچے خادموں کے لبادے اوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 13ویں اور 15ویں آیت تک۔ ضرور کہ ہم ان جھوٹے روحانی سرگرمیوں اور مذاہب کے متعلق ان خبرداریوں کی طرف توجہ دیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 7 باب 22ویں آیت 23ویں آیت۔ دوسرا تسنیکیوں 2 باب اس کی 8 اور 10 ہے۔ مگر میں ایک حوالہ آپ کے لیے اس میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ دوسرا تسنیکیوں 2 باب اس کی 8 آیت سے 10 آیت تک۔ سو یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے لیے کہ ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے برکت ملی۔ تیسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر آج سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اس بات کا امتیاز کرنے کے لیے آیا کہ غیر زبانوں میں بولنا حقیقی اور واقعی خدا کے روح کی طرف سے ہی ہے۔ ہمیں کتاب مقدس کی روشنی میں ضرور روح القدس میں بپتسمہ پانے کے ٹھوس نتائج کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر زبانوں میں بولنے کا دعویٰ کرے اور وہ مسیح اور خدا کے کلام سے وفادار رہنے اور اس کی فرما برداری کرنے والا نہ ہو، تو اس نے جو کچھ بھی تجربات اور مظاہرات حاصل کیے ہوں وہ خدا کے روح کی طرف سے نہ ہوں گے۔ عزیزو،
ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 6 سے 10 آیت تک، پہلا یوحنا اس کا 3 باب 6 آیت سے 10 آیت تک. پریز دی لارڈ. 6 سے 10 آیت تک دیکھیں تو یہاں پہ عزیزو میرے لیے اور آپ کے لیے یوں لکھا گیا ہے 6 آیت سے، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. آمین. پھر ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 24واں باب اس کی 11ویں آیت. ہم دیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 24واں باب اس کی 11ویں آیت. سو عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے 24ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے. پھر اسی باب کی ہم 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے 24ویں آیت میں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 8 باب اس کی 31ویں آیت. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 8 باب اس کی 31ویں آیت. تو یہاں پہ عزیزو میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے 31ویں آیت کے اندر، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. پریز دی لارڈ. پھر آخری حوالہ دیکھ کر خدا کا کلام خدا کے سپرد کرتے ہیں. غلطیوں اس کا 1 باب اس کی 9 آیت. جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، غلطیوں اس کا 1 باب اس کی 9 آیت. غلطیوں اس کا 1 باب اس کی 9 آیت. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے
جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر دی، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس۔ پہلے باب کی 9 آیت، یہ میں نے 2 باب کی 9 آیت پڑھ دی۔ جیسا ہم پیشتر سے کہہ چکے ہیں، ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ مقدس پاک کلام کے ان تلاوتوں کے وسیلے سے جو ہم نے سنی، ہم سب کو برکت ملے اور اپنی زندگی کو ہر طرح کے جھوٹ موٹ سے اور فریب سے بچائیں، تاکہ میں اور آپ پورے طور سے خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خداوند آج صبح مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ ہم اس کے کلام میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں اس کا جلالی کام ہو۔ اور آج خداوند آپ کی زندگیوں کو تمام مشکلات، پریشانیوں سے بچا کے محفوظ رکھیں۔ جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، یقین جانو میرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جاتے ہیں۔ اور آج سے خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کرنا۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کو سنبھالنا اور ان سب کی حفاظت کر۔ چاروں طرف اپنے پاک خون کی باڑ لگا۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں برکت دیتا ہوں۔ تیرا کرم، تیرا رحم ان کے لیے مانگتا ہوں۔ تیرے لوگ تجھ میں اور تو ان میں ہمیشہ بستا رہے، تاکہ ان کی زندگیوں کے وسیلے سے تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں آن لائن اس کلام کو سیکھتے ہیں، ان کو ان کے گھرانوں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں، تیرے فضل کو مانگتا ہوں۔ تیری برکت تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اگر کوئی بیمار، لاچار، دکھی، روگی ہے، یسوع مسیح ناصری تیرے نام سے اچھا بھلا ہو تو سب پہ رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔
ہر ایک کو سنبھال، ہر ایک کی حفاظت کر۔ کلیسیا کے اندر جو افراتفری ہے، خادموں کے اندر نا اتفاقیاں، نفرت، لڑائی، جھگڑے، فساد، صرف ایک سیٹ کی خاطر، ایک اپنے نام کی خاطر، خداوند خادموں کو بحال کر، چرچز کو بحال کر، ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا، سب کو ایک گلے میں جمع کر، اور تو ہی ہمارا چرواہا ہے، اور ہم سب پر رحم کر، سب میں پیار محبت کی یگانگت کو پیدا کر، نفرتیں، غصے، لڑائی، جھگڑے، فساد یسوع کے نام سے ختم ہو، سب کو برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کا نگہبان ہو، آمین۔